حضرت سعد الاسود عرض کریں سونا میں تبو کالے رنگالا میں کوئی کون رشتہ دے سیکھ جڑے ویلے جناب آلائے گال کیتی ہے اوہلے سرکار فرمیندے نے دس کیا تیرے قریب یعنی تیری کوئی رشتہ دار نوجوان بیٹی ہوئے آدھے سونا میرے چاچے دی بیٹی نوجوان ہے آپ فرمیندے من چاچے دے دروازے دے ہوتے دروازہ کھڑکا کے آنکھ میں کو نبی سے بھیجے میں رشتہ گھننا سے آیا حضرت سعد الاسود ٹردے ٹردے چاچے دے دروازے دے ہوتے ہوئے دروازہ کھڑکے اندروں آواز آندی ہے من تکل باب کون ہے دروازہ کھڑکاون والا حضرت سعد عرض کریں چاچا میں تھوڑا بھتریجا سعد آیا سرکار نے فرمائے کہ من کے اپنی سوتر دا رشتہ مانگا جڑے ویلے جناب آلا چاچے نے گال سنی آدھے منع کر رہے وہاں رنگ دا کالا ہے ول سوچیں دے نانا ایک تا نبی سے بھیجے میں کی میں منع کر سکتا جڑے ویلے جناب آلا انہاں روحاں گالی دے درمیان پریشان تھے جواب دیتے سی جول کٹھے جول دے میں نبی سے نال گال کرے نا آلیے گال کی دیئے اندروں دی دیا دیئے بابا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے قاصد کو خالی نہ بھیجے یوں جلدی نال دینا دے یوں آکے دھی کو جڑا گالی کریں دے دھی جڑا جواب دے دیوں کو شاعر نے شیر بڑھائے سبحان اللہ سبحان یوں آدھے اس کا تو ہے رنگ کالا حسن میں بھی ماند ہے اس کا تو ہے رنگ کالا حسن میں بھی ماند ہے بیٹیاں دیے پر بھیجنے والا تو ابا 14ویں کا چاند ہے سبحان اللہ سبحان اس اللہ کے کالے رنگ پہ دل میرا مسرور ہے کالی کملی والے کی مرضی ابا مجھے منظور ہے بھیجنے والا تو ابا 14ویں کا چاند ہے اتوں میں گال یاد ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو روایت ہے آپ فرمینن کہ ایک رات 14ویں دا چاند اپنی آب و تاب دنال چمکتا بھی ہے میں دل چرادہ کیتے میں حضرت جابر فرمیدن آدھر میں دل چرادہ کیتے میں کہ من کے جناب اعلیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ مبارک دی زیارت کران اور من کی اندازہ لاواں تجربہ کران کہ اے چند سونا ہے یا امنا دا چند سونا ہے سبحان اللہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن میں آیا کہ دے تھانگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے جھرمٹ دے تشریف فرمائے رکھ لال رنگ دے کپڑے پائی بیٹھے رکھ شاعرہ دے جیسے چاند سارے ستاروں میں چمکے محمد یوں ہی اپنے یاروں میں چمکے سبحان اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے میں آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ مبارک کو دے دھانگ کہیں لے چند لے دھانگ کہیں لے سرکار دے چہرہ مبارک کو دے دھانگ کہیں لے چند کو دے دھانگ کہیں لے سرکار مبارک دے چہرہ مبارک کو دے دھانگ قاری اجمل صاحب جملے تے توجہ فرماوائے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے جڑے ویلے میں بار بار ڈٹھے بھی میرے بار بار دیکھن دے نال میرے دل نے گواہی دیتی ہے فائدہ ہوا احسن عندی من القمری کہ جابری چاندی کیا اوقات ہے چاندر دے وچ داغ نظر آندے پھر محمد عربی دا چہرہ صاف نظر آندا پے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلم چہرے شاعر مشرق نے گالی مکا دیتی ہے آدھر چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند پر ہے ملال محمد کا چہرہ صاف ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اونچا بولو سبحان اللہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گال تھی بھئی بے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کلو منگو ہون سا اے دیکھنے بے سرکار ساکو عطا فرما سکتے تو این دے وچ سنیا دا کیتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کلو دو جہان دے نعمت ہیں بے شک
حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں کہ میرا پیو جنگ دے وچ شہید تھی گیا تے میں ہن پیچھے خالی رہ گیا ہوں ایک پنڈواں دا باغ آئی تے لوگاں دے کردے بہت سارے ہن میں سوچے بھی بھئی جڑے ویلے پنڈواں دا باغ لاسی ان کو ویچ کے تے کردے والے دا قرض لہا دے لیکن یہ کیا جڑے ویلے پنڈواں دا باغ لے آئے کیا دے دا بھئی وہ پنڈو جڑے نا تھوڑے جین انہاں نال قرض نہیں لاندا سبحان اللہ غور فرماؤ تاجدار ختم نبوت دے غلام حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے کہ جڑے ویلے جناب اعلیٰ میں کھجورا کو ڈٹھے بھی پہنچ گیا قرضیاں لے لوگاں کول انہاں کلون کے التجا کیتی ہے یارو میں مجبور ہاں اے پنڈو سارے چاہ گنو قرضہ معاف کر دیو لیکن انہوں نے معاف کرن تو انکار کر دیتے کیونکہ 13واں مہینہ لگے ہوئے اسی میں ساکو لگے ہوئے ہے انہاں جناب اعلیٰ جڑے ویلے انکار کر دیتے ہے آدل میں بہت پریشان ہاں اور میں دل دے وچ سوچے بھی کیوں نہ اون دے کلون نہ جے کو اللہ تعالی نے تمام خزانے دیا کنجیاں عطا فرمائے سبحان اللہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے میں آیا آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو التجا کیتی میں سونا کل سے گھنن والے بہو پنڈواں دا باغ لتے مو تھوڑا ہے کل سے میں کیویں رہا سرکار فرمیندے جابر بن کے انہاں پنڈواں دیاں 3 ڈھیریاں بنا ایک ڈیری دے وچ چنگے پنڈو رکھ دے بے دے وچ درمیانے رکھ دے تریچے دے وچ جڑے ناکارا ہوئے انہاں کو رکھ دے جڑے ویلے 3 ڈھیریاں بڑا گھنے اوے لے آ کے میں کو سد ونے ول میں ساتے کچھ کر دے سا حضرت جابر فرمیندے میں سرکار دے قول دے مطابق آیا آ کے جناب اعلی میں انہاں پنڈواں دی ڈھیریاں بنائے وی جڑے ویلے ڈھیریاں بن گئے میں سرکار کو کہنا آیا سرکار تشریف گھنا آیا آ کے جڑی چنگی ڈھیری آئی اوندے اوتے بیٹھ ہی آدھر وان قرضے داراں کو سادا تمام قرضے داراں دے آ کے ماری بماری قرضہ دسیندے بھی ویندے گھندے بھی ویندے حضرت جابر فرمیندے سرکار قرضہ دے کے پنڈو بچا کے چلے گئے کیا دے تھا کہ جیڑی ڈھیری دے وچ سرکار بیٹھے جیڑی ڈھیری دے اوتے سرکار بیٹھے آنے وہ ڈھیری دے وچوں ایک پنڈو بھی کہنا چوے آئی جناب اعلی شاعر نے گال مکا دی تھی ایک آدھے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ آگ چاہیے یا علی گال تھی نہیں پئی حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جڑے ویلے جناب اعلیٰ چاچا رشتے واسطے ہاں کرنے دیکھ بیٹی جو آتی ہے وہ رشتے واسطے ہاں کرنے دیکھ حضرت سعد الاسود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے رکھا آکے آدھر سرکار انہوں نے رشتے دے واسطے ہاں کر دیتی ہے جڑے ویلے جناب اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آل سن دے رکھا پیسے کٹ کے رہنے نادر سعد وان کے بازار چوان شادی دا سامان کھن کے آخ حضرت سعد الاسود شادی دا سامان کھن کے آئے ودے ہوندے اوہلے جناب اعلیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے علماء توجہ فرماوائے بازار دے وچ آواز آندی ہے جنہ جنگ تے ونجنے تیار تھی ونجنے قربان وننا کریم آقا دے او کالے صحابی دے اٹھے جڑے جناب اعلیٰ جنگ دا اعلان سن کے شادی دا سامان نہیں گھندے جنگ دا سامان گھن کے ٹر پوندے سبحان اللہ سبحان اللہ جناب اعلیٰ جنگ لگ دیکھ اتھا من کے بازو کو جنر آدھر آؤ کافروں توالی جرت کی میں تھئی